السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں رشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اختلافات میں شدت، امریکہ نے غزہ سیز فائر معاہدے کی فیصلہ سازی سے اسرائیل کو باہر کر دیا۔ ٹرمپ سعودی ولی عہد مجوزہ ملاقات، ابراہیمی معاہدے کا امکان۔ ٹیرف سے اضافی آمدنی، ٹرمپ کا امریکیوں کو فی گز $2000 دینے کا اعلان، زیادہ آمدنی والے رہیں گے محروم۔ ٹرمپ کی تقریر کی ایڈیٹنگ پر تنقید، بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی مستعفی۔ تاجکستان نے پاکستان سے متعلق کیا بڑا دعویٰ، عاصم منیر کے خطرناک منصوبے کا انکشاف۔ اور جنوبی امریکی ملک ایکواڈور کی جیل میں ہنگامہ، 31 افراد ہلاک۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں سیز فائر اور انتظامی فیصلوں پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے غزہ کے لیے قائم کیے گئے سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر میں اسرائیل کو ثانوی حیثیت دے دی ہے اور تمام اہم فیصلے خود کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ مرکز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کے تحت قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اقوام متحدہ کی منظوری سے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ISF غزہ کا کنٹرول سنبھالے گی اور اسرائیلی افواج وہاں سے انخلا کریں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں اس امکان پر زور دیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر راضی ہو جائے گا۔ تاہم جب ولی عہد محمد بن سلمان اگلے ہفتے وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے، اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں کی دشمنی کے بعد سفارتی تعلقات کا قیام مشرق وسطیٰ کی سیاسی و سلامتی کے منظرنامے کو بڑی حد تک بدل سکتا ہے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ انہیں امید ہے سعودی عرب بہت جلد ان دیگر مسلم ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے 2020 میں ابراہیمی معاہدے پر دستخط کیے۔ جنوبی امریکی ملک ایکواڈور کی جیل میں ہونے والے ہنگاموں میں 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایکواڈور کی مچالا جیل میں صبح کے وقت ہنگامے ہوئے جس میں اسلحے کا زیادہ استعمال کیا گیا، جبکہ اس دوران 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہنگاموں کے بعد مچالا جیل سے 27 افراد کی لاشیں ملیں جن کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ حکام جیل میں ہونے والے اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ ہلاک ہونے والوں کی موت کی وجوہات کے بارے میں مزید پتہ لگایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو ٹیرف سے حاصل ہونے والی آمدن میں سے زیادہ تر شہریوں کو کم سے کم $2000 بطور مدد ادا کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ امریکیوں کو امداد کرنے کا اعلان کیا، تاہم یہ واضح کر دیا کہ زیادہ آمدنی والے امریکی اس سے محروم رہیں گے۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ ہم کھربوں ڈالر حاصل کر رہے ہیں اور بہت جلد اپنے $37 کھرب کے بھاری قرضے کی ادائیگی شروع کریں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی اور چیف ایگزیکٹو نیوز کے کارپوریشن پر تعصب برتنے اور تنقید کے بعد استعفیٰ دے دیے ہیں، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو ایڈٹ کیے جانے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ بی بی سی کو حماس اسرائیل کی جنگ کے کوریج سمیت اپنی رپورٹنگ میں غیر جانبدار حالیہ تنازع کے حوالے سے ڈیلی ٹیلی گراف نے بی بی سی کی ایک سابق مشیر کی جانب سے تیار کردہ ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ میں غلطیوں کی نشاندہی کی تھی اور اس میں صدر ٹرمپ کی 6 جنوری 2021 کو کی گئی تقریر بھی شامل تھی جس میں ترمیم کی گئی تھی۔ آتش فشاں قدرت کے ایک حیرت انگیز لیکن خوفناک مناظر میں سے ایک ہوتا ہے جس کا نظارہ کرنا کئی لوگوں کے لیے بہت محبوب ہے۔ امریکی ارضیاتی سروے نے ہوائی کے کلاوا آتش فشاں سے نکلتے ایک لاوے کی حیرت انگیز ویڈیو جاری کی ہے جو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہے۔ آتش فشاں سے سینکڑوں فیٹ اونچے اڑتے لاوے جہاں انتہائی خوفناک دکھائی دے رہے ہیں، وہیں دلکش بھی ہے۔
پاکستان کے حوالے سے تاجکستان نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے جس سے عالمی سطح پر سیاست میں ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تاجکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کا بہت خطرناک منصوبہ تھا۔ افغانستان اور آس پاس کے ممالک میں پاکستان جنگ اور تباہی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اپنی اہمیت برقرار رکھنے کے لیے علاقائی امن کو تباہ کرنے کی پاکستان کی سازش تھی۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنگ اور دہشت گردی کے حالات میں امریکہ کے گھناؤنے کام کے لیے پاکستان اور ایک متبادل کے طور پر ابھرنے کی تیاری میں تھا۔ تاجکستان کے انٹیلیجنس چیف نے پاکستان کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے۔ تاجکستان کے صدر نے ٹرمپ سے ملاقات میں پاکستان کے گھناؤنے منصوبے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ گھریلو آلات بنانے والی کمپنی ویل پول انڈیا اب فروخت ہونے کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے۔ گلوبل پرائیویٹ ایکویٹی فرم ایڈوینٹ انٹرنیشنل اس کا ایک بڑا حصہ خریدنے کے کافی قریب پہنچ چکی ہے۔ رواں ماہ کے آخر تک دونوں کمپنیوں کے درمیان بات چیت کے بعد معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ واشنگ مشین، کچن ایڈ اور ریفریجریٹرز جیسے گھریلو آلات بنانے والی ویلپول انڈیا کو کئی بلین ڈالر کا خسارہ ہوا۔ اس کے بعد سے کمپنی لاگت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور امریکی جیسی بڑی مارکیٹوں میں بلینڈرز اور کافی میکر جیسی زیادہ منافع بخش مصنوعات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ کووڈ کے بعد دنیا بھر میں ملازمتوں کے رجحان میں نمایاں تبدیلی دیکھی گئی تھی، جہاں گزشتہ 2 سال کے مقابلے میں اب دنیا بھر میں ملازمتیں چھوڑنے کے تناسب میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کووڈ-19 کے بعد مصنوعی ذہانت کے استعمال کا رجحان اس وقت عروج پر ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو کمپیوٹرز اور مشینوں کو انسانی ذہانت کی طرح سوچنے، سیکھنے، فیصلہ کرنے اور مسائل حل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ آنے والے دنوں میں آٹومیشن کی وجہ سے بڑی تبدیلی دیکھی جائے گی، جبکہ ٹیسلا کے بانی اور CEO ایلن مسک نے بھی اس سے متعلق خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اختلافات میں شدت، امریکہ نے غزہ سیز فائر معاہدے کی فیصلہ سازی سے اسرائیل کو باہر کر دیا۔ ٹرمپ سعودی ولی عہد مجوزہ ملاقات، ابراہیمی معاہدے کا امکان۔ ٹیرف سے اضافی آمدنی، ٹرمپ کا امریکیوں کو فی گز $2000 دینے کا اعلان، زیادہ آمدنی والے رہیں گے محروم۔ ٹرمپ کی تقریر کی ایڈیٹنگ پر تنقید، BBC کے ڈائریکٹر جنرل ٹم ڈیوی مستعفی۔ تاجکستان نے پاکستان سے متعلق کیا بڑا دعویٰ، عاصم منیر کے خطرناک منصوبے کا انکشاف۔ اور جنوبی امریکی ملک ایکواڈور کی جیل میں ہنگامہ، 31 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔